باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید کے 8ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ قرآن مجید کے 8ویں پارے میں سورہ مبارکہ انعام کی باقی ماندہ آیتیں یعنی آیت نمبر 111 سے لے کر 165 شامل ہیں، اور اس کے علاوہ سورہ مبارکہ اعراف کی 87 آیات اس پارے میں شامل ہیں۔ اس پارے کی ابتدائی آیت میں تقریباً آیت نمبر 111 سے لے کر 123 تک خداوند کریم نے کافروں کی اس درخواست کا جواب دیا کہ اگر یہ پیغمبر کوئی معجزہ لے کر آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے، لیکن اس کے جواب میں خداوند کریم نے کہا کہ اگر ہم 1000 معجزے بھی ان کو دکھا دیں تو یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، کیونکہ یہ ہٹ درمی پر اترے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 111 میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ کہ اگر بے تحقیق ہم ان کے اوپر ملائکہ کو نازل کریں اور مردے ان سے گفتگو کریں اور اس کائنات کی تمام اشیاء کو جو ان سے پہلے موجود تھیں ان تمام اشیاء کو ان کے روبرو لا کر کھڑا کر دیں، ما کانوا لیؤمنوا تو یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں اور نادان ہیں۔ تو خداوند کریم نے بیان کیا کہ یہ فقط و فقط ایک بہانہ ہے اور عذر تراشی ہے ایمان نہ لانے کے لیے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ وہ کافروں کی اس بیہودہ خواہش پر کان نہ دھریں اور جو وہ کہتے ہیں ان کو کہنے دیں۔ آیت نمبر 116 میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ کہ اے حبیب اگر آپ روئے زمین میں سے اکثر ان لوگوں کی اطاعت کریں تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے، اور یہ کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے سوائے ظن اور گمان کی، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اندازے لگانے والے ہیں اور ہوا میں تیر پھینکنے والے ہیں۔ اس کے بعد خداوند کریم نے ذکر فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہو تو جو چیزیں اللہ نے حلال قرار دی ہیں انہیں حرام قرار نہ دو، اور جن چیزوں پر اللہ کا نام لیا گیا ہے تم کیوں ان کو کھانے سے گریز کرتے ہو، ان کو کیوں نہیں کھاتے، اور اپنی جانب سے کیوں حلال خدا کو حرام کرتے ہو اور حرام خدا کو حلال کرتے ہو۔ اس کے بعد کی آیت میں تقریباً آیت نمبر 124 سے لے کر 135 تک اس بات کو بیان کیا گیا کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لے کر آئیں گے جب تک ہم پر بھی وہی چیز نازل نہ ہو جو پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ آیت نمبر 124 میں ارشاد ہوا کہ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ کہ جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے مگر یہ کہ اس وقت ایمان لائیں گے کہ جب ہم پر بھی ویسی ہی نشانی نازل ہو کہ جیسی اللہ کے رسولوں پر نازل ہوئی ہے۔ اس کے جواب میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ کہ یہ جو تمہاری خواہش ہے کہ تم پر بھی وہی نازل ہو، تم پر بھی فرشتے نازل ہوں، تم پر بھی وہی چیز نازل ہو جو ہمارے رسولوں پر نازل ہوئی ہے، تو یہ رسالت ایک صلاحیت چاہتی ہے، یہ رسالت ایک اہلیت چاہتی ہے جس کا ہر کوئی اہل نہیں ہے، جس کی صلاحیت ہر کسی میں نہیں ہے۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دینا ہے، اور خدا بہتر جانتا ہے کہ کس میں وہ صلاحیت اور وہ اہلیت ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کو برداشت کر سکتا ہے اور وحی الہی کو برداشت کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو رسالت ہے یا یہ جو وحی الہی ہے یہ ایک پاک اور پاکیزہ نفس چاہتی ہے، جبکہ جو کافر ہیں اور خدا کا انکار کرنے والے ہیں ان کا دین آلودہ ہے، ان کا نفس آلودہ ہے، ان کا دل آلودہ ہے گندگیوں سے، نفس کی برائیوں سے،
ان کا دل آلودہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے کفار کی عاقبت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا تم تک ہمارے رسول نہیں آئے تھے؟ یقیناً تم تک ہمارے رسول آ پہنچے تھے، لیکن اس وقت دنیاوی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، اور دنیاوی خواہشات نے اور دنیاوی مال و متاع کی خاطر تم نے حق کو قبول نہیں کیا، دین کو قبول نہیں کیا، ہمارے رسولوں کو جھٹلایا۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان کیا کہ خداوند کریم تمہارے اعمال سے آگاہ ہے، اور خداوند کریم اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے کہ جو خدا کی اطاعت گزار ہو۔ جیسے کہ آیت نمبر 136 میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ کہ یہ لوگ ان چیزوں میں سے کہ جو اللہ نے اگائی ہیں، یعنی کھیتی میں سے اور اپنے چوپایوں میں سے، ایک حصہ اللہ کے لیے قرار دیتے ہیں ان کے اپنے ذام میں، اور ایک حصہ اپنے شرکاء کے لیے، یعنی جن کو یہ اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ حصہ ان شرکاء کا ہے۔ تو خداوند کریم فرماتا ہے کہ جو حصہ یہ اللہ کا قرار دیتے ہیں وہ اللہ تک نہیں پہنچتا، لیکن جو حصہ یہ اپنے شرکاء کا قرار دیتے ہیں وہ حصہ ان تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ کتنا ہی برا حکم ہے جو یہ مشرکین لگاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کی آیت میں تقریباً آیت نمبر 140 سے لے کر 144 تک خداوند کریم نے ان کاموں کا ذکر کیا جو مشرکین انجام دیتے تھے، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 140 سے لے کر 144 تک مشرکین کے ان کاموں کا ذکر ہوا جو مشرکین انجام دیتے تھے، یا ان غذاؤں کا تذکرہ ہوا جس کو مشرکین حرام قرار دیتے تھے جبکہ وہ دین خدا میں حرام نہیں تھیں، اور یہ تذکرہ کرتے ہوئے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو حلال و حرام ہے وہ خدا کے دین میں مشخص ہے اور معین ہے، یعنی خدا نے بیان کر دیا کہ کیا کیا چیزیں تم پر حلال ہیں، کیا کیا چیزیں تم پر حرام ہیں۔ اس کے علاوہ اگر تم کسی چیز کو حلال قرار دیتے ہو یا حرام قرار دیتے ہو تو اس کے پاس تمہارے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے، جبکہ تمہارے پاس اس کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ مشرکین کا قول خداوند کریم نے آیت نمبر 148 میں ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ کہ عن قریب وہ لوگ جنہوں نے شرک اختیار کیا، مشرک ہو گئے، وہ یہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم مشرک ہوتے، نہ ہمارے باپ دادا مشرک ہوتے، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ یعنی ایک طریقے سے وہ اپنے اس جرم کا ارتکاب، اس جرم کا گناہ اور اس جرم کا وبال خداوند کریم پر ڈالنا چاہتے ہیں کہ خدا ہی کی چاہت سے سب کچھ ہوتا ہے، تو کیونکہ خدا نے چاہا کہ ہم مشرک ہو جائیں تو ہم مشرک ہو گئے، خدا نے چاہا کہ ہمارے آبا و اجداد مشرک ہو جائیں تو وہ مشرک ہو گئے، خدا نے چاہا کہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیں تو ہم نے حرام قرار دیا، ورنہ ہم کسی چیز کو حرام قرار نہیں دے سکتے تھے۔ اس کے جواب میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اسی طریقے سے جو ان سے پہلے والے تھے انہوں نے بھی اللہ کی تکذیب کی، اللہ کے دین کو جھٹلایا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، فَتُخْرِجُوهُ لَنَا تو اس علم کو ہمارے لیے واضح کرو، یعنی اگر کسی چیز کو تم حرام قرار دیتے ہو یا اللہ کا شریک قرار دیتے ہو تو اس کے پاس محکم دلیل ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ اگر تمہارے پاس کوئی محکم دلیل ہے تو اس کو ہمارے لیے ظاہر کرو۔ پھر خداوند کریم نے فرما دیا کہ دیکھو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی محکم دلیل نہیں ہے۔ ان تتبعون الا الظن یہ سوائے ظن کے اور کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے، ان کے دین کا خلاصہ فقط و فقط وہم اور گمان ہے، پورا کا پورا دین وہم اور گمان پر مشتمل ہے، یہ ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی اگلی ہی آیت میں خداوند کریم نے ان کے شبے کا جواب دیا کہ تم جو کہتے ہو کہ کیونکہ اللہ نے چاہا تو ہم مشرک ہو گئے، اگر اللہ چاہتا تو ہم مشرک نہ ہوتے، نہ ہمارے آبا و اجداد مشرک ہوتے، تو اس کا جواب خداوند کریم نے دیا کہ قل للہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن خدا کے پاس حجت بالغہ ہے، یعنی ایسی دلیل ہے جو حقیقت رساں ہے،
اور اگر خدا کو جبر ہی اختیار کرنا ہوتا اور جبر سے ہی اپنے دین کو پھیلانا ہوتا، فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر خداوند کریم چاہتا تو تم سب کے سب کی ہدایت کر دیتا، یعنی تم سب کے سب اللہ کے دین کو ماننے والے ہو جاتے، سب کے سب اللہ کی پیروی کرنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہو جاتے اگر اللہ جبر سے کام لیتا۔ لیکن کیونکہ دین الہی میں خداوند کریم نے جبر کا انکار کیا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی ایک دین کو قبول کرنے میں کوئی اکراہ نہیں ہے، انسان کے اپنے اختیار پہ چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ انسان کو آزمایا جا سکے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کافر ہو رہا ہے تو وہ اپنے اختیار سے ہو رہا ہے، اور اگر کوئی شخص مومن بن رہا ہے تو وہ اپنے اختیار سے بن رہا ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے مشرکین سے اور کافروں سے دلیل کا مطالبہ کیا کہ اگر جن چیزوں کو تم حرام قرار دیتے ہو کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے ان کے لیے؟ اگر دلیل نہیں ہے تو بس اس چیز کو پڑھو کہ جو خداوند کریم نے دین خدا میں حرام قرار دی ہیں، یعنی جو چیزیں حرام ہیں وہ بالکل واضح اور مشخص ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی چیز حرام قرار نہیں دی۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، اے حبیب ہم ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم پڑھتے ہیں اس چیز کو کہ جو تمہارے رب نے حرام کیا ہے تمہارے اوپر، یعنی دین خدا میں جو چیزیں حرام کی گئی ہیں اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ پھر خداوند کریم نے بیان کر دیا کہ دیکھو جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ نے یہ حرام قرار کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دو گے۔ وبالوالدین احسانا، اور خدا نے حکم دیا ہے کہ تم والدین کے ساتھ نیکی کرو گے۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور فقر اور تندرستی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے۔ نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی رزق دیتے ہیں۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور دیکھو فحش کاموں کی طرف نزدیک نہ جاؤ، ان کے نزدیک نہ ہو، وہ فحش کاموں میں سے ظاہری کاموں کی طرف بھی اور باطنی کاموں کی طرف بھی۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور دیکھو کسی جان کو قتل نہ کرو، وہ جان کہ جس کا قتل خداوند کریم نے حرام قرار دیا ہے، مگر یہ کہ بالحق، حق کے ساتھ اگر کسی پر خداوند کریم نے کسی کے قتل کو واجب قرار دے دیا ہے تو اس کو قتل کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اور یہ خدا کی طرف سے تمہاری طرف نصیحت ہے کہ شاید تم کچھ سمجھ سکو۔ پھر اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے کچھ اجتماعی ذمہ داریوں کا ذکر کیا، وہ اجتماعی ذمہ داریاں کہ جس کے اوپر ایک اسلامی معاشرے کا نظام قائم ہے کہ اگر وہ ذمہ داریاں احسن طریقے سے ادا کی جائیں تو اسلامی معاشرہ بھرپور طریقے سے پروان چڑھ سکتا ہے۔ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ ولا تقربوا مال الیتیم، دیکھو یتیم کے مال کے نزدیک مت جاؤ، الا باللتی ہی احسن، لیکن یتیم کے مال میں ایسا ہی تصرف کرو جو سب سے اچھا تصرف ہو۔ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یتیم بچہ بلوغت تک پہنچ جائے اور عقل و شعور تک پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور دیکھو ناپ اور تول میں پورا ناپ تول کرو، عدل و انصاف کے ساتھ ناپ تول کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم کسی نفس کو اس کی وسعت اور اس کے توان سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتے ہیں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب کوئی بات کہو تو عدل سے کہو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ کہ وہ بات تمہارے قریبی رشتہ دار کے متعلق ہی کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو وفا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ خداوند کریم تمہیں ان کی نصیحت کرتا ہے کہ شاید تم نصیحت حاصل کر سکو۔ اس کے بعد خداوند کریم نے ذکر کیا کہ صراط مستقیم بالکل واضح اور روشن ہے اور اسی کی پیروی کرو، اور کفار کو ڈرایا گیا کہ وہ اللہ کے عذاب سے پہلے ایمان لے آئیں، کیونکہ جب اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا تو اس وقت کسی کا ایمان لانا اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اور پھر اس کے بعد سورہ انعام کی اختتامی آیات میں خداوند کریم نے بیان فرما دیا کہ دین اسلام ہی در حقیقت وہ دین ہے کہ جس میں بشریت کی سعادت اخروی اور دنیاوی سعادت جو ہے وہ مضمر ہے، اور یہی وہ دین ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، جس میں شرک کی ذرہ برابر بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یوں اس طریقے سے سورہ مبارکہ انعام کا اختتام ہوا، اور پھر اس کے بعد کی سورہ ہے سورہ مبارکہ اعراف۔ سورہ مبارکہ اعراف کی فضیلت کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ الاعراف فی کل شہر
کان یوم القیامۃ من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تفسیر البرہان میں اس روایت کو نقل کیا گیا کہ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ مبارکہ اعراف کو ہر مہینے پڑھے گا، اس کی تلاوت کرے گا، تو قیامت کے دن ایسا شخص ان لوگوں میں سے ہوگا کہ جس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ فَإِن قَرَأَهَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ كَانَ مِمَّن لَا يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اگر ہر جمعے سورہ مبارکہ اعراف کی تلاوت کرے تو یہ شخص ان لوگوں میں سے ہوگا کہ قیامت کے دن جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اما ان فیہا محکما فلا تدعوا قراءتها فانہا تشہد یوم القیامۃ لکل من قرأها۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اس سورے میں اللہ کی محکم آیات موجود ہیں، بس اس کی قراءت کو ترک نہ کرو، اور جو شخص بھی اس کی قراءت کو پابندی سے انجام دے گا تو یہ سورہ قیامت کے دن اس شخص کے متعلق گواہی دے گا۔ اگرچہ کہ یہاں پر ایک بات ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جب اس قسم کی روایات آتی ہیں کسی سورے کے فضائل کے، کسی سورے کی قراءت میں کو پڑھنے کے لیے، یا کہا جاتا ہے کہ جس نے فلاں سورہ پڑھا مثال کے طور پر جنت اس کے اوپر واجب ہو گئی، تو یہاں پر مراد فقط قراءت نہیں ہے، یہاں پر مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کو پڑھے اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہو، خداوند کریم کے دین کو اپناتے ہوئے ایمان کے ساتھ، ایمان کی حالت میں اس سورے کو پڑھے اور اس سورے کے جو بھی پیغامات ہیں، احکامات ہیں، ان پر ایمان لے کر آئے اور ان پر عمل پیرا ہو، تب جا کے اس کو یہ ثواب ملے گا۔ ورنہ فقط پڑھ لینا، تو اگر اس روایت کے اطلاق کو دیکھا جائے تو کہا کہ من قرأ، جو بھی پڑھے، اب من قرأ میں کافر بھی شامل ہے اور مسلمان بھی شامل ہے، تو اگر کوئی کافر مثال کے طور پر جس کو عربی پڑھنا آتی ہو، قرآن پڑھنا آتا ہو، اور وہ مثال کے طور پر ہر ماہ سورہ اعراف پڑھے لیکن اللہ کا انکار کرے، تو کیسے ممکن ہے کہ ایک کافر جو ہے وہ اس کا حساب و کتاب نہ کیا جائے اور اس کو جو ہے وہ جنت میں ڈال دیا جائے، جبکہ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ کافروں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ سورہ مبارکہ اعراف کی ابتدائی آیت میں خداوند کریم نے اپنے رسولوں کے وظیفہ تبلیغ کو ذکر فرمایا اور ان کے مقابلے میں لوگوں کا کیا کردار ہونا چاہیے، یعنی رسولوں کو بیان فرمایا کہ تمہیں احسن طریقے سے جو اللہ نے پیغامات دی ہیں لوگوں کے لیے وہ لوگوں تک پہنچا دینے ہیں، اور لوگوں کے لیے بیان فرمایا کہ دیکھو تمہیں کس طریقے سے رسولوں کی پیروی کرنی ہے۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکر للمؤمنین، یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، پس آپ کا دل اس کتاب سے تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کتاب کیوں نازل کی گئی ہے؟ لتنذر بہ، تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں، یعنی عذاب خدا سے اور آخرت کے عذاب سے لوگوں کو ڈرائیں۔ اور یہ کتاب کس لیے نازل کی گئی ہے؟ تاکہ یہ کتاب ذکر بنے اور نصیحت بنے مومنین کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے مومنین کے لیے ارشاد فرمایا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، دیکھو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے ہمارے رسول کے ذریعے سے، تم اس کی پیروی کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اللہ کے علاوہ اولیاء قرار مت دو اور ان کی اتباع نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت ہی کم ایسے افراد ہیں کہ جو متذکر ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے حضرت آدم کا قصہ ذکر کیا اور ابلیس کی نافرمانی کا تذکرہ کیا کہ جب ہم نے حضرت آدم کو خلق کیا اور تمام فرشتوں سے کہا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں، ابلیس نے انکار کیا۔ نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ ڈھٹائی کے ساتھ اپنے انکار پر دلیل کے طور پر قیاس کو پیش کیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے خلق کیا ہے اور جناب آدم علیہ السلام کو تو نے مٹی سے خلق کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں خداوند کریم نے شیطان کو راندہ دربار کیا، اس کو اپنے دربار سے نکال دیا، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شیطان جو ہے وہ اپنی غلطی کو مان لیتا، لیکن اس نے نہ صرف یہ کہ غلطی کو نہیں مانا بلکہ خداوند کریم سے چاہا کہ وہ اسے کچھ مہلت دیں، اور یہ کہتا ہوا دربار سے نکلا کہ اب میں دربار سے تو جا رہا ہوں لیکن میں ابن آدم کو یعنی آدم کی اولاد کو تا قیامت بہکاتا رہوں گا۔ اس کے بعد خداوند کریم نے ایک بہترین لباس کا تذکرہ کیا۔ آیت نمبر 26 میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، کہ اے آدم کی اولاد ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا کہ جو تمہاری شرمگاہ کو بھی چھپاتا ہے
اور تمہارے لیے باعث زینت بھی ہے۔ یعنی انسان دو وجہ سے لباس پہنتا ہے، ایک یہ کہ اس کے عیوب کو چھپائے، اس کی شرمگاہ کو چھپائے، اور دوسرا یہ کہ اس کی شخصیت کو نکھارے اور اس کے لیے باعث زینت بنے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے تقوی کو تشبیہ دی لباس سے، فرمایا کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، لیکن جو تقوی کا جو لباس ہے وہ سب سے بہترین لباس ہے۔ یعنی خداوند کریم نے یہ بیان فرما دیا کہ اگر خداوند کریم تمہیں حکم دے رہا ہے تقوی کا تو وہ تمہیں لمیٹڈ نہیں کر رہا ہے، تمہاری حدود کو معین نہیں کر رہا ہے، تمہاری آزادی کو نہیں چھین رہا ہے، بلکہ تقوی بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے لباس تمہارے عیوب کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے باعث زینت بنتا ہے، بعینہ ہی اسی طریقے سے تقوی تمہارے عیوب کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے باعث زینت بنتا ہے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے جناب آدم کے قصے کو بنی آدم کے لیے نشان عبرت کے طور پر پیش کیا اور کہا کہ دیکھو جس طریقے سے شیطان سبب بنا کہ جناب آدم کو جنت سے نکال دیا گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی شیطان سبب بنے کہ تمہیں عذاب میں داخل کرے اور جہنم میں داخل کر دے۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے صاحبان ایمان کو کچھ نصیحتیں کیں، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 37 سے لے کر آیت نمبر 43 تک کافروں کی سزا اور مومنوں کی جزا کا تقابل ہوا۔ کافروں کی سزا کو ذکر کیا گیا اور مومنوں کی جزا کو ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 46 سے لے کر آیت نمبر 49 تک خداوند کریم نے صاحبان اعراف کا تذکرہ کیا، اصحاب اعراف کا تذکرہ کیا۔ اشہدوا وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم ونادوا اصحاب الجنۃ ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم یطمعون، کہ اعراف کے اوپر، یعنی کہا جاتا ہے کہ اعراف ایک پل ہے جنت اور جہنم کے درمیان، اعراف کے اوپر کچھ ایسے مرد ہوں گے جو ہر ایک کو اس کی پیشانی سے پہچانتے ہوں گے، اور وہ اصحاب جنت کی طرف جو وہ ندا دیں گے، ان کو صدا دیں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، جبکہ وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور وہ چاہتے ہوں گے کہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ یعنی اعراف کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے جو دیکھ رہے ہوں گے کچھ ایسے لوگوں کو جو ابھی تک جنت میں داخل نہیں ہوئے، اور وہ چاہتے ہوں گے کہ جنت میں داخل ہو جائیں، یعنی ان کا فیصلہ بھی رکا ہوا ہے، ان کو نہیں معلوم ہے کہ ہمیں جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، لیکن یہ صاحبان اعراف ان کی شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت سے یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ جو لوگ ہوں گے جو ابھی بیچ میں اٹکے ہوئے ہیں، کہ جن کو نہیں معلوم ہے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، ہم جنت کی طرف جائیں گے یا جہنم کی طرف جائیں گے، تو یہ اپنی آنکھوں کو پھیریں گے اصحاب جہنم کی طرف، اور جب اصحاب جہنم کو دیکھیں گے تو خداوند کریم کی بارگاہ میں التجا کریں گے کہ لا تجعلنا مع القوم الظالمین، خداوند کریم ہمیں اس ظالم قوم کے ساتھ قرار نہ دے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، کہ جو اصحاب اعراف ہیں وہ ندا دیں گے کچھ لوگوں کو کہ جن کو ان کی پیشانی سے پہچانتے ہوں گے، اور کہیں گے کہ دیکھو آج کے دن تمہارا جمع ہونا اور وہ چیز کی جس کا تم استکبار کرتے تھے، انکار کرتے تھے، وہ اس چیز نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ان نعمتوں کا تذکرہ کیا جو خداوند کریم نے مومنین پر نازل کی کہ شاید مومنین شکر گزار بن سکیں۔ اس کے بعد کی آیات میں، یعنی اس پارے کے اختتام تک، 8ویں پارے کے اختتام تک خداوند کریم نے 5 قوموں کا تذکرہ کیا۔ جناب نوح کی قوم کا تذکرہ کیا، جناب ہود کی قوم کا تذکرہ کیا کہ جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے، جناب صالح کی قوم کا تذکرہ کیا کہ جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے، جناب لوط کی قوم کا تذکرہ کیا، اور حضرت شعیب کی قوم کا تذکرہ کیا، اور فرمایا کہ یہ 5 انبیاء اپنی قوم کی طرف آئے اور اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے کہ دیکھو تم جو ہے وہ توحید پرست بن جاؤ، ایک خدا کی عبادت کرو اور دین الہی پر قائم و دائم رہو، لیکن ان میں سے ہر قوم نے اپنے نبی کو جھٹلایا، یہاں تک کہ حضرت نوح 950 سال جنہوں نے تبلیغ کی، اس کے باوجود چند مختصر سے افراد حضرت نوح کے ساتھ ہوئے، اور پھر خداوند کریم نے کہا کہ ہم نے نوح کو اور وہ ان لوگوں کو جو حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو ہم نے نجات دی اور باقی سب کو غرق کر دیا۔ اسی طریقے سے قوم عاد کا تذکرہ ہوا، اور قوم عاد کو خداوند کریم نے ایک تیز آندھی کا عذاب نازل کیا ان کے اوپر۔ قوم سمود میں خداوند کریم نے زلزلے کے ذریعے سے ان پر عذاب نازل کیا کہ جب قوم سمود نے اپنے نبی حضرت صالح سے تقاضا کیا کہ ان کے لیے کوئی معجزہ دکھائیں، تو حضرت صالح نے معجزہ دکھایا ایک اونٹنی کا،
اور کہا کہ یہ جو اونٹنی ہے اللہ کی ناقۃ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ کھائے پیے گی، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا، اور اگر تم نے اس کو کوئی نقصان پہنچایا تو تم پر عذاب نازل ہوگا۔ اس اونٹنی کو لوگ دیکھتے تھے، اور کیونکہ زندہ جاگتا معجزہ تھا تو حضرت صالح کی طرف دار زیادہ ہونے لگے۔ اس پر جو حضرت صالح کے دشمن تھے انہوں نے اونٹنی کو ذبح کیا، اور نتیجے میں خداوند کریم نے زلزلے کا عذاب نازل کیا۔ قوم لوط جو کہ بدترین فعل کی مرتکب ہوئی، اس قوم پر خداوند کریم نے پتھروں کی بارش کی۔ قوم شعیب کہ جن کو خداوند کریم نے مدائن کی طرف بھیجا، یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، زمین پر فساد برپا کرتے تھے، ان کو بھی خداوند کریم نے زلزلے میں مبتلا کیا۔ یہ تمام تذکرے کیوں ہو رہے ہیں؟ تاکہ مسلمانوں کے لیے، اس دور کے لوگوں کے لیے عبرت بن سکیں۔ آج کے دور میں وہ تمام کام ہو رہے ہیں جو پچھلی قومیں کر چکی ہیں۔ ناپ تول میں کمی بھی ہو رہی ہے، حضرت لوط والا فعل بھی ہو رہا ہے، اسی طریقے سے اور تمام وہ کام جو پچھلی قومیں کر چکی ہیں وہ ہو رہے ہیں، لیکن عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے صرف کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن کو خداوند کریم نے رحمت للعالمین قرار دیا ہے، اور رسول خدا کی برکت سے، ان کی ذات گرامی کی برکت سے عذاب ٹلا ہوا ہے۔ لیکن خداوند کریم عبرت کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ اگر وہ خداوند کریم چاہے تو جس طریقے سے اس نے پچھلی قوموں کو عذاب میں مبتلا کیا، وہ تمہیں بھی عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ یہ تقریباً خلاصہ تھا 8ویں پارے کا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔